پڑھا کر کے بھی بھیجے؟ کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو، نہیں بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس۔ تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 4 لاکھ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا، 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4,000 بھی کسی کو دیتا نہیں۔ حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں، جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم، بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا۔ دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آ گئے، گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا، ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا، کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں آئرہ غیرہ نتو کھیرہ ہمیں سکھانے آ رہا ہے، بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا، یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا، بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھیں تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے
اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے۔ کیا بات، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے، سنو کیا لقمان کہتے ہیں، بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا۔ آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے، صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی اسکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر۔ کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے عزیزو، ایک جوان نے مجھے بتایا تھا، رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا، اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا، جلدی سے اسکرین آف کیا بیٹھا۔ مجھے لگا ماں آئی ہوگی، باپ آیا ہو، کوئی آیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں۔ پردہ ہلا، ایک بلی آئی تھی، اس سے بھی ڈر لگ گیا۔ میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے، تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کر لو۔ آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا، آیت مکمل کرتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تم، اگر بے حیائی ہو گئی، یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا۔ آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا، یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے، یا زمین کے اندر جا کر کرے، کہیں پر بھی کر لے، جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی۔ نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور، نہ زمینوں کے اندر جانے کا، نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور، یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے۔ اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا۔ بے شک بے شک۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اگر یہ فارمولہ کسی کو یاد ہو جائے، میں کہتا ہوں سارے CCTV کیمرے بند ہو جائیں، اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، کسی CCTV کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بچوں کے دلوں میں اخلاق بعد میں آئیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے، سب لایا جائے گا، سب لایا جائے گا، جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، سب لایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا، کیا سکھایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو۔ بے شک۔ قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگ آج چلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں، نہ ہی تمہارے اخلاق ہیں۔
اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی, اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی. بے شک جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں, بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے. اس لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے. بات کرو تو تمیز کے ساتھ, چیخ پکار کرنا, ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو. ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا. سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو. یہ آج فیشن ہو گیا ہے, پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا, ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے. میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے. جب بات کرو تو آمنے سامنے, لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے. تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو, تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے. آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا 3 طلاق دے دیا, اب کیا کرنا ہے, عدت کیسے گزارنا ہے. یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان اکرام ہوں گے, جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں, باپ مر گئے اس کو کتنا ملنا ہے, اس کو کتنا ملنا ہے. ارے زندگی گزر گئی, کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی, یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی. کیا بات ہے, کیا بات, بے شک. یہ کیوں نہیں پوچھا میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا. کیا بات, اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا, بے شک, ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا. بے شک. حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا. تربوز, آپ تربوز کہتے ہیں, ہاں ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے. مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ. مجھے وہ طریقہ چاہیے. حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے. اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں, یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے, وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے. ارے ہمیں بھی کام دو, ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے, میرے نبی بات کیسے کرتے تھے, لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے, لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے, میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی, حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے. اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں, دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خانقاہ برکات, فیضان خانقاہ برکات, شیر رضا, شیر رضا, فیضان شیخ المشائخ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ایکو بند کر دو, ایکو. قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا, بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے. آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے, ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, بیٹی ہاتھ سے نکل گئی. ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں, بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا, بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی. جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو, آنکھ پھراتے ہیں ہم کو. فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی. غلطی ان بچوں کی نہیں ان ماں باپ کی بھی ہے. تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے. ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں, بچہ خوش ہو جائے گا.
ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے، جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے۔ ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا، ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا، سب کچھ کر دیا بچے کے لیے، اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، بے شک بے شک، جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا، 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے، یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو، 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے۔ بے شک بے شک، یہ ریٹن دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ، تیسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو، لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے۔ سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت۔ عزیزان گرامی وقار، آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا۔ ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے ہیں تو ابھی سے طے کر لو بچہ ہوگا، یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے۔ تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا، عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا، اور پروفیسر بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کرتا ہو۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسن العلماء، فیضان حسن العلماء، تعلیم اسلام کانفرنس کے لیے، تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا، دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو، کیا بات، تیسرا اگر پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں ڈی آئی جی یا بڑے عہدے پر پہنچا ہو، لیکن ہم نے ہر ایک کو دیکھا، چاہے یہ دنیا کے کسی مقام پر جائیں، جب یہ اپنے اسلاف کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے شریعت کے طریقت کے سنگم نظر آتے ہیں۔ کیا بات، بے شک بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت صرف اور صرف ٹیوشن کے بہانے نہیں چھوڑ دی گئی تھی، کیا کہنے، لوگوں کی گود میں ڈال کر۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مہنگی اسکول دے دو، اچھی سے اچھی اسکول، اور بچہ آئے تو شام میں ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر یا پروفیسر کو دے دو۔ بچہ تمہاری گود میں آیا ہی نہیں، سنڈے سنڈے تو باپ سے بچے کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پہ ہوتی ہے۔ کیا کہنے، یہ حالات جب بچوں کے ساتھ تربیت کے ہوں گے تو یہ بچے جن سے تربیت حاصل کی ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ لیکن تم اگر شریعت کا ٹرانسفر چاہتے ہو، اسکول بھی پڑھاؤ، ٹیوشن بھی پڑھاؤ، لیکن عشق رسول کی دولت اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈال۔ بالکل، بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، میرا مولا فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم میرا مولا فرماتا ہے، رب نے تمہارے فیصلہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا، اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ